أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے الہ ہونے کی دلیل دی ہے، چونکہ مشرکین بھی اور کفار بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اس زمین و آسمان کا خالق تو اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. جتنی بھی زمین و آسمان کے درمیان چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے. اس بات کا اعتراف مشرکین بھی کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو الہ ہونے کی یا معبود ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو پیدا کیا گیا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. الہ وہی ہے جو خالق ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایک نہ ایک ایسا وقت ضرور تھا جب اس کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا. خواہ وہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے یا تراشے ہوئے پتھروں کے بت ہوں، یا فرشتے ہیں یا ولی ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جو بھی مخلوق ہے، ایک نہ ایک وقت ایسا ہر ایک پہ تھا کہ جب اس کا وجود اس دنیا میں تھا ہی نہیں. اور جو ایسا ہے جس کا وجود کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود پیدا کیا گیا ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا من غیر شیء، یعنی کیا یہ لوگ جو شریک بنے ہوئے ہیں یا جو شریک ٹھہرانے والے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء، یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے. اب جتنے بھی بزرگ ہیں یا جتنی بھی خانقاہیں ہیں یا جتنے بھی دربار ہیں، جو بھی ہیں ان میں وہ نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، موحد تھے، جیسے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل دی ہے ان کے لیے بھی کہ ایک نہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے اور وہ پیدا کیے گئے، اللہ نے پیدا کیا ان کو. اب جو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا؟ وہ تو خود اللہ نے پیدا کیا اس کو، اور اللہ کا پیدا کیا ہوا ہی اس کا شریک بن جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دلیل دی ہے کہ کیا یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں میرا جو خود تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے شریک بن جائیں؟ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ نہیں طاقت رکھتے لہم واسطے ان کے نصرن مدد کرنے کی. جن کو یہ میرا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کر سکے. اب مغالطہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نفی فرما دی، تردید فرما دی کہ وہ مدد نہیں کر سکتے. اب ایمان کی بات تو یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس پہ انسان ایمان لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن شیطان جو ہے وہ یہی انسان کو چکمہ دیتا ہے، دھوکہ اور فریب دیتا ہے کہ نہیں فلاں کام کے معاملے میں تمہاری مدد فلاں حضرت صاحب نے یا پیر صاحب نے کی تھی، حالانکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ مدد اللہ ہی کرتا ہے. جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کی مدد کون کرتا ہے؟ ان کو روزی کون دیتا ہے؟ انہیں صحت کون دیتا ہے؟ جو آدمی دربار پہ جاتا ہے
وہ اپنا عقیدہ اس نے بنا لیا کہ مجھے دربار سے حاصل ہوتا ہے، شیطان اس کو اس کے عقیدے میں پکا کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ دیتا اس کو بھی اللہ ہے۔ جو آدمی چرچ میں جاتا ہے اس کا عقیدہ شیطان پکا کر دیتا ہے کہ تمہیں اس چرچ کی وجہ سے مل رہا ہے، عیسیٰ تمہیں دے رہا ہے، حالانکہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہی ہے اس کو بھی۔ جو گردوارے میں جاتا ہے اس کو بھی شیطان پکا کر دیتا ہے اس عقیدے میں کہ یہ گردوارے والا جو دیوتا ہے یا دیوی ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ تمہیں دے رہا ہے، حالانکہ دیو اللہ رہا ہے اس کو۔ ایمان کی بات تو یہی ہے کہ کم از کم جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کم از کم وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان پہ تو ایمان لے۔ اللہ نے فرما دیا کہ لا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھتے اس بات کی، لہم نصرن، کہ کسی کی مدد کر سکے۔ لیکن دھوکے والی بات وہی ہے، اللہ نے چونکہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس دنیا کی زندگی میں موت تک ہر آدمی کی ضرورت پوری کروں گا، اس کو روزی بھی دوں گا، اس کو صحت بھی دوں گا، اس کو اولاد بھی دوں گا، اس کو ساری دنیا کی جو بلائیاں ہیں وہ دیتا رہوں گا۔ اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ عقیدہ کہاں رکھے اپنا۔ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے یا کسی بت کے ساتھ رکھے یا کسی سورج کے ساتھ یا آگ کے ساتھ یا چاند کے ساتھ، جس کے ساتھ مرضی وہ رکھے عقیدہ اپنا، لیکن دینے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ میرے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں کسی کی مدد کر سکے۔ بلا انفسہم ینصرون، بلا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کی مدد کرنا، اور دوسرے کی مدد انسان تب کرتا ہے جب آدمی اپنی ذات سے غنی ہو، جب آدمی خود محتاج نہ ہو تب دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، میں جب خود انہیں پکڑتا ہوں یا خود میری طرف سے کوئی ان کو پکڑ آتی ہے یا عذاب آتا ہے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے مجھ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں تو کسر نہیں چھوڑی، لیکن شیطان نے بھی دھوکہ دینے میں کسر نہیں چھوڑی۔ شیطان نے بھی جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ صاف کیا ہے، ساتھ ہی شیطان نے بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور دے دیا انسان۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو ذرا غور سے سننا۔ مثال یہ ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ ساری دنیا کے حضرت صاحب، پیر صاحب، جن بھی، فرشتے بھی، انسان بھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ، اور کتنی آسان، سادہ اور عام فہم دلیل ہے۔ وہ حکیم فیض احمد صدیقی صاحب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان کے ایک دوست تھے صوفی صاحب، اور انہیں اس بات کا زوم تھا کہ اللہ ان کی ذات میں حلول کیے ہوئے ہے، جس طرح صوفیاء کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، حلول کا، انسان اور اللہ کی ذات جو ہے ایک ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے انا الحق کا نعرہ جو ہے وہ لگاتے ہیں صوفیاء۔ ان سے ملنے کے لیے گئے وہ حکیم صاحب، تو بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ صوفی صاحب جو تھے ان پہ بڑی جلالی سی کیفیت طاری ہو گئی،
آنکھیں سرخ ہو گئی ان کی، اور وہ حکیم صاحب سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب میں خدا ہوں، بھائی صاحب میں خدا ہوں۔ وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ میں نے زمین سے ایک تنکا لیا اور اس کو توڑ دیا، اور میں نے وہ 2 ٹکڑے ان کو دیے بھائی صاحب کو، میں نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا ان کو جوڑ دیں۔ وہ جب میں نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا ان کو جوڑ دیں، تو وہ بیوقوف اور احمق صوفی صاحب جو ہیں وہ دونوں تنکوں کو لے کے تھوڑی دیر تک ایسے ملاتے رہے، پتہ نہیں شاید کچھ ہو جائے، لیکن جب کچھ نہ ہوا تو وہ ساری جلالی کیفیت تھی ساری غائب ہو گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی سچی وہی ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بڑی دور کی بات ہے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر تنکا ایک ٹوٹا ہوا تنکا ہے تو اس کو جوڑنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ان کو جوڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے ان میں۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، پیدا کی ہوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا بھی ان کی ہمت میں نہیں، ان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ غور سے سنو اس مثال کو، کہ ساری دنیا کے پیر فقیر حضرت صاحب اور بنانے والے تقدیر کے مالک جو بھی مشکل کشا ہیں، جتنے بھی حاجت روا ہیں، خواہ وہ فرشتوں کو سمجھ رکھا ہے، جنوں کو سمجھ رکھا ہے، انسانوں کو سمجھ رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے حاجت روا اور مشکل کشا اکٹھے ہو جائیں، والے وَاجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کمتر درجے کی بات ارشاد فرمائی، اس سے بھی کمتر درجے کی، کہ مکھی کو پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی جو ہے وہ اگر ان کے کھانے پہ بیٹھ جائے، یا ان کے ہاتھ پہ بیٹھ جائے، یا ناک پہ بیٹھ جائے، اور جو چیز وہ اٹھا کے لے جاتی ہے ان کے کھانے سے یا ان کے جسم سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے چہرے سے جو چیز اٹھا کے لے جاتی ہے مکھی، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے واپس نہیں حاصل کر سکتے۔ اتنی بھی ان میں طاقت نہیں ہے کہ مکھی جو کچھ ان سے چھین کے لے جاتی ہے وہی اس سے واپس لے سکیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کہ جو آیا ہے مانگنے کے لیے، جو سوالی ہے وہ بھی بہت ہی کمزور۔ وہ سوالی جو ہے وہ تو کمزور ہے، تبھی تو آیا ہے۔ آدمی آتا ہے طاقتور کے پاس، کمزور آتا ہے، کوئی حاجت مند آتا ہے، بے بس آتا ہے، اس لیے جو آیا ہے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، وہ تو ویسے ہی کمزور ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ والمطلوب، کہ جس سے وہ مانگنے کے لیے آیا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ جسے وہ کرنے والا مانتا ہے، جسے بھرنے والا مانتا ہے، جسے مشکل کشا مانتا ہے، جسے حاجت روا مانگتا ہے، وہ بھی اتنا ہی کمزور ہے جتنا مانگنے والا کمزور ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ حضرت صاحب تو ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ نہیں، بڑی گستاخی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ یہ جو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، فریب دیا ہوا ہے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا کہ کتنا بڑے سے بڑا، یہ الگ بات ہے، اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، اپنے صالح اعمال میں ایک آدمی کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہو، بحیثیت انسان دونوں کمزور ہیں۔ وہ بھی انسان اتنا ہی کمزور ہے، خواہ وہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، خواہ وہ فی الواقعی اللہ کا مقرب کیوں نہ ہو، لیکن بحیثیت انسان، وہ متقی انسان اور وہ اللہ کو پہنچا ہوا انسان، وہ ولی جو ہے وہ بھی اتنا ہی کمزور ہے جتنا دوسرا انسان کمزور ہے۔ دونوں بحیثیت انسان، دونوں ایک جیسے ہی کمزور ہیں۔ ایمان کا معاملہ اور اعمال صالح کا معاملہ، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے عقیدہ واضح فرما دیا، مسئلہ واضح فرما دیا کہ جو آدمی مانگنے جاتا ہے اور جس سے مانگا جاتا ہے دونوں ایک جیسے ہی کمزور ہیں. اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں. وہ بھی ایک آدمی سے زیادہ کی بات بیک وقت نہیں سن سکتا، اور دوسرا بھی بیک وقت ایک آدمی کی بات سے 2 آدمیوں کی بات نہیں سن سکتا. طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، کہ جنہیں تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. بلا انفسہم ینصرون، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی مدد کرنے پہ قابل نہیں ہے. خود بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، اپنے آپ کو صحت نہیں دے سکتے، وہ اپنی صحت کے مالک نہیں ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوا دی. دیکھیں نا، باتیں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بھی سمجھا دی ہیں، اور انبیاء کی مثالیں دے کے انبیاء کی زبان سے باتیں نکلوا کے بھی سارے مسئلے واضح کر دیے. 2-3 آیتیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلوائی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ میں حاجت روا نہیں ہوں، میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، نہ صحت کا مالک ہوں نہ بیماری کا مالک ہوں، نہ امیری کا مالک ہوں نہ غریبی کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ. عقیدہ تو اللہ نے صاف کر دیا کہ نفع نقصان کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی کسی کو نہ دے سکتا ہے نہ کسی سے چھین سکتا ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے امر سے ہے. بَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بڑی برائیوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا. زندگی میں جو پریشانیاں آئی مجھے، جو مصیبتیں آئی مجھے، جو دکھ پہنچے مجھے، ان سے میں محفوظ رہتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ آتی، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دے دیں، دلائل بھی دے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے سامنے رکھ دی، ساری باتیں اللہ نے واضح کر دیں. لیکن اس کے بعد بھی شیطان جو ہے اس نے تو دھوکہ دینا ہی دینا ہے، اس نے تو فریب دینا ہی دینا ہے کہ جتنا سرور حضرت صاحب سے ملتا ہے، جتنا فیض حضرت صاحب سے ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا ایسا گمراہ کیا لوگوں کو شیطان نے اور شیطان کے چیلے چانٹوں نے کہ حضرت صاحب جس طرح کا فیض جو ہے وہ معروف ہے. اکرم افغان صاحب اور اللہ یار خان صاحب صوفیاء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب فوت ہو گئے تو حضرت صاحب کا ایک مرید جو ہے وہ مجھے بار بار کہنے لگا کہ حضرت صاحب جو فوت ہو گئے ہیں آپ حضرت صاحب سے اجازت لیں کہ حضرت صاحب ہم آپ کو یہاں اس جگہ پہ دفن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہاں دفن کر دیں. حضرت صاحب جو ہے مرنے کے بعد، یہ مرنے کے بعد کی بات ہے، حضرت صاحب مر چکے ہیں اور مرید جو ہے وہ ان سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی تدفین یہاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں لوگ پہلے بھی آتے رہے ہیں آپ کے حجرے میں اور بعد میں بھی لوگوں کے لیے آسان ہوگا، یہاں آ کے آپ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. مرنے کے بعد حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے فلاں جگہ پہ دفن کرو، میں جس طرح دنیا میں لوگوں کو فیض پہنچاتا رہا ہوں مرنے کے بعد بھی ویسا فیض پہنچاتا رہوں گا. اب کہاں جائے آدمی؟ کتنے آدمی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے والے یا قرآن کے ذریعے اپنا عقیدہ صحیح کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟
اور قصص الاولیاء وہ تو چوپالوں میں، پنچایتوں میں، ہر جگہ گلی گلی محلے محلے لوگ پڑھ کے، اور کسی اور دیہاتوں میں تو مولوی صاحب اور علماء یا مساجد میں جو پڑھانے والے ہیں ان کے پاس تو وہی کتابیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو پڑھ کے خطبے دیتے ہیں اور جمعے پڑھاتے ہیں. سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا شیطان کا مرغوب گناہ وہ یہی شرک ہے، اور اس شرک سے نکلنے دیتا نہیں شیطان لوگوں کو. ہر طرح سے جکڑ لیتا ہے، ہر طرح کے دلائل مہیا کر لیتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو بلاؤ جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرا رکھا ہے، إِلَى الْهُدَىٰ سیدھی راہ کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ تمہاری بات نہیں مانیں گے. جو حاجت روا بنا ہوا ہے، مشکل کشا بنا ہوا ہے، جس کے دربار پہ نظریں نیازیں چڑھائی جا رہی ہے اور جنہیں مہینے میں کروڑوں کی آمدنی ہو رہی ہے، آپ اگر انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائیں گے تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. بات کیوں سنیں گے تمہاری؟ وہ لاکھوں اور کروڑوں کی جو آمدنی ہو رہی ہے، وہ بات سننے کے بعد تو سارا بازار بند ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی کہ میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں جتنے محتاج تم ہو، میں بھی اللہ کا محتاج، تم بھی اللہ کے محتاج. مجھ سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. دکان بند ہو جائے گی، دنیا کیسے چلے گی، کاروبار کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ہے، ان کا اپنا حال یہ ہے، انہیں اگر تم سیدھی راہ کی دعوت دو، سیدھی راہ کی طرف بلاؤ، تمہارے پیچھے کبھی نہیں آئیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. سواء علیکم مخاطب ہے عام آدمی، قاری آدمی جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو ہدایت کی طرف بلانا چاہتا ہے لوگوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو ہدایت کی طرف بلانا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم کہ ان کو سیدھے راہ کی تم دعوت دو، سیدھے راہ کی طرف تم ان کو بلاؤ، ام انتم صامتون یا خاموش رہو، ان کے آگے تم رو، گڑ گڑاؤ، فریادیں کرتے رہو، بلاتے رہو، سمجھاتے رہو، عقل اپنی پیٹتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. فرمایا کہ ایسی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان نے ایسا جکڑا ہوا ہے انہیں کہ یہ تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے. تم خواہ انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ، جو مرضی کر لو، یہ تمہاری بات سننے کو تیار نہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ ہے عام شرک کی. اور عام شرک جو ہے اس میں نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ شرک جو ہے وہ صرف پتھر کو الہ نہیں مانا جاتا، پتھر کو کوئی بھی الہ نہیں مانتا، بلکہ جب یہ شرک شروع ہوا اس وقت شروع اسی طرح ہوا کہ جو قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے، متقی لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، لوگ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ان کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے ان کی قبروں پہ جاتے تھے، تو شیطان نے یہ بات کہی کہ تم لوگ یہاں آتے ہو، یہاں آنے میں تمہیں زحمت کرنی پڑتی ہے، میں تمہیں تصویریں بنا دیتا ہوں ان لوگوں کی، تم اپنے گھر میں ان تصویروں کو رکھو اور انہیں یاد کر کے ان بزرگوں کی یاد تازہ کر لیا کرو اور اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو. معاملہ تصویروں سے شروع ہوا، اور پھر تصویروں پہ بھی شیطان نے کہا کہ آپ لوگوں کو
مختلف جگہ پہ جانا پڑتا ہے، میں ایسی جگہ پہ تمہیں تصویر بنا دیتا ہوں کہ تم لوگ اکٹھے ہو جایا کرو، وہاں ان تصویروں کو دیکھو۔ انہیں تصویروں سے آہستہ آہستہ بت بننے شروع ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پتھر کے بت بنائے جاتے ہیں یہ بھی بزرگوں کے بت بنائے جاتے ہیں، بزرگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے انہیں، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں، اور جو ہندوؤں کے جتنے بھی دیوتا وغیرہ ہیں یا دیوتیاں ہیں وہ بھی ان کے اپنے جو بزرگ ہیں ان کے نام پہ بنائے جاتے ہیں، ان کے نام پہ تراشے جاتے ہیں۔ ماں پتھر اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ ماں وہ اینٹ اور پتھر جو دیوار میں لگتا ہے اس کو کوئی الہ بنا لے۔ وہ جو تصویر بناتے ہیں، جو ناک نقشہ بناتے ہیں اس کا، جو سر بناتے ہیں، جو پاؤں بناتے ہیں، جو ہاتھ بناتے ہیں، وہ اپنے اس بزرگ کے بناتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی روح جو ہے وہ اس بت کے ساتھ تعلق ہے اس کا، اور وہ تعلق اس روح کا اس بت کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں یا اس کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ اور دوسری صورت وہی ہے شرک کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پتھر کو تراش کیے بزرگوں کی روح کا تصور کرنا کہ بزرگوں کی روح جو ہے وہ اس بت میں ہے، یا یہ بت مظاہر ہیں ہمارے بزرگوں کے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتوں کو، جنات کو یا انسانوں کو، جو بھی ان میں سے بزرگ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، ان کو ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ شرک کیا جائے۔ یہ دونوں طرح کا شرک جو ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب تک جو ہم نے آیتیں پڑھی ان میں یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس شرک کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، یہ پتھروں والے شرک ہے، یا جو بزرگ ہیں، نیک لوگ یا فرشتے یا جنات جو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس قسم کی شرک کی بات ہو رہی ہے یا اس قسم کے شرک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں فرمایا اللہ نے، لیکن اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے وضاحت فرما دی کہ پہلا جو شرک تھا وہ دونوں نوع کا تھا، اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، دونوں طرح کی مثالیں ہیں، پتھروں والا شرک بھی اور بزرگوں والا شرک بھی، خواہ وہ ان بزرگوں کا تعلق جو ہے وہ فرشتوں سے سمجھتے ہوں یا جنات سے سمجھتے ہوں یا انسانوں سے سمجھتے ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان مشرکوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسانوں کو یا فرشتوں کو یا جنوں میں سے جو بزرگ ہیں یا نیک، جنہیں وہ نیک سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگلی آیت میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے ان مشرکوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، عباد امثالکم، عباد امثالکم، وہ کون ہیں؟ بندے ہیں تمہارے جیسے، مخلوق ہے تمہاری جیسی۔ قرآن مجید میں کہیں بھی پتھروں کے بتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ پتھروں کے جو بت ہیں ان کے لیے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی عبد کا یا عباد کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال فرما کے کس بات کی وضاحت فرمائی؟ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میرے جن بندوں کو ان کی زندگی میں یا مرنے کے بعد تم حاجت روا سمجھ لیتے ہو، یا انہیں مشکل کشا سمجھ لیتے ہو، یا اپنی قسمت کا مالک سمجھ لیتے ہو، یا رزق دینے والا اور اولاد دینے والا سمجھ لیتے ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ عباد امثالکم، وہ کیا ہے؟ بندے ہیں تمہارے جیسے، بندے ہیں تمہارے جیسے۔ علی حجویری بندے ہیں ہمارے ہی جیسے، عبد القادر جیلانی بندے ہیں ہمارے ہی جیسے، معین الدین چشتی ہیں بندے ہمارے ہی جیسے۔
ایمان اور تقوی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ شرک کی مٹی پلید کر رہے ہیں، شرک کی مٹی پلید کر رہے ہیں۔ حاجت روائی میں جتنی زور اور یہ طاقت میرے اندر ہے یا کسی بھی دوسرے انسان میں ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے معاملے میں علی حجویری اور عبد القادر جیلانی ویسے ہی کمزور ہیں جتنے میں اور آپ کمزور ہیں۔ ایمان تقوی کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہاں اللہ تعالیٰ شرک کی مٹی پلید کر رہے ہیں، مشرکوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ بار بار باتیں وہی مختلف طریقے سے اللہ لا رہے ہیں کہ یہ بالکل کمزور ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں نے یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، میں نے انہیں کوئی اختیار نہیں دیا، میں نے کچھ نہیں دیا انہیں۔ مشرکوں کی اور شرک کی مٹی پلید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے فرماتے ہیں کہ جن کو تم نے لات بنا رکھا، جن کو تم نے عزا بنا رکھا، جن کو تم نے منات بنا رکھا، جن کو تم نے داتا بنا رکھا، جن کو تم نے اولاد دینے والا، رزق دینے والا، حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا، یہ اتنے ہی کمزور ہیں جتنے خود تم کمزور ہو۔ یہ ویسے ہی بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، جو بشری کمزوریاں تمہارے اندر ہیں وہی بشری کمزوریاں ان کے اندر ہیں۔ اگر یہ اولاد دے سکتے ہیں پھر تم بھی دے سکتے ہو، اگر یہ روزی دے سکتے ہیں پھر تم بھی دے سکتے ہو، اگر یہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں پھر تم بھی زندہ کر سکتے ہو، اور اگر تم نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ عباد امثالکم، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یا قبروں سے باہر ہیں، جن کے آگے جا کے تم سر جھکا دیتے ہو، جن کے پاؤں پہ جا کے اپنا ماتھا رکھ دیتے ہو، اور جن کے آگے جا کے اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، جتنے بے بس اور کمزور تم ہو ویسے ہی بے بس اور کمزور یہ ہیں۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کس طرح اللہ لوگوں کو سمجھائے، اس سے زیادہ سادہ، عام فہم اور کھلی کھلی دو ٹوک بات کوئی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، عباد امثالکم، وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ لوگ پھر کہتے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں، برا بلا ہمیں کہتے ہیں، جی گستاخ رسول ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہو انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، مجھے بھی چوٹ آتی ہے، مجھے بھی خون نکلتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، میرے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے، میں نے بیویوں کے ساتھ نکاح بھی کیے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے۔ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، بشری تقاضوں کے اعتبار سے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں۔ وہی غلط فہمی اللہ یہاں دور فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، جہاں تک صالح اعمال کا تعلق ہے، جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے، اس میں تمہارے درمیان یقیناً فرق موجود ہے۔ جو صالح اور نیک لوگ ہیں ان کا مرتبہ یقیناً اللہ کے ہاں بلند ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے وہ ساری اپنی امت سے افضل ہے، اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، نبوت کے اعتبار سے وہ مقام جو ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ یہ جو شرک کی جڑ کاٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس اعتبار سے یہاں تک یہ بات ارشاد فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہیے میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، بشری کمزوریاں اور بشری تقاضے میرے اندر بھی موجود ہیں، جیسے تم بے بس ہو ویسا میں بے بس ہوں، جیسے تم کمزور ہو ویسا میں کمزور ہوں۔ اگر تم کسی کو اولاد نہیں دے سکتے میں بھی نہیں دے سکتا، اگر تم روزی نہیں دے سکتے میں بھی روزی نہیں دے سکتا، اگر تم اولاد نہیں دے سکتے میں بھی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو بشری تقاضوں کے اعتبار سے، بشری کمزوریوں کے اعتبار سے میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما کے ہر طرح کی شرک کی جڑ کاٹ دی کہ نبی کے بعد بھی
اگر کوئی آدمی کسی کو اولاد دینے والا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے ہی جیسا بشر ہے، تمہارے ہی جیسا یہ عبد ہے. جو کمزوریاں تمہارے اندر ہیں ویسی کمزوریاں اس میں ہیں، جتنے تم کمزور ہو اتنا ہی یہ کمزور ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا فَادْعُوهُمْ. اب دلیل کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ یہ تمہارے جیسے بندے ہیں. اب اس دعوے کی دلیل بھی اللہ دیتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ دی فَادْعُوهُمْ، یہ جو قبروں میں حضرت صاحب پڑے ہوئے ہیں انہیں ذرا پکار کے دیکھو، انہیں ذرا بلاؤ. فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو ذرا دیکھو کیا تمہیں جواب دیتے ہیں یہ. ان کو ذرا پکار کے دیکھو جو قبر میں حضرت صاحب پڑے ہیں، خانقاہ والے ہیں، دربار والے ہیں، جنہیں تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا، اپنی کوئی حاجت پیش کرو ان کے سامنے، اپنی کوئی مشکل پیش کرو ان کے سامنے، کسی بات کے بارے میں مشورہ لو ان سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور پھر یہ دیکھو کہ کیا تمہیں یہ جواب دیتے ہیں. اب یہی جھگڑا تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں جی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی دیتے ہیں. جھگڑا یہیں پہ ہے. اب قرآن کی تعلیم جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، قرآن کی تعلیم کتنی عام ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنے والے کتنے ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے کتنے ہیں. اور جہالت جو ہے وہ تو آپ لاہور میں چلے جائیے، دادا دربار میں جا کے دیکھ لیجئے مخلوق وہاں کتنی ہے. اور جب زور کی نماز ہوتی ہے تو کسی مسجد میں جا کے دیکھ لیں مسجد میں کتنے نمازی ہیں اور دربار پہ کتنے لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جواب نہیں دیتے. اور کتنی مثالیں اور کتنے قصص الاولیاء میں ہیں. وہ رفاعی کا واقعہ دیا ہوا ہے، حضرت رفاعی صاحب نے وہاں مدینہ منورہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ جو ہے وہ باہر نکالے مسافہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے آواز دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر نکلا اور مسافہ کیا انہوں نے. اب کیا کرے آدمی. شیطان نے اس طرح جکڑا ہوا ہے شرک میں کہ شیطان نکلنے دیتا نہیں. اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی آیتیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں کہ جس طرح یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد یہ نہیں سنتے، اور اللہ کے رسول کی اپنی مثال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات یہ ہے کہ عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. فرمایا کہ کل آنا، کل میں بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں، میں کل آؤں تو آپ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں. اور حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمت فرمائے محدثین پہ، کوئی انہوں نے بھی شبہ نہیں چھوڑا، الجھن باقی نہیں چھوڑی. حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس عورت کا اشارہ کس طرف تھا؟ عورت کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یا رسول اللہ کل میں آؤں اور آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، آپ فوت ہو چکی ہوں، تو پھر میں کس سے بات کروں، پھر میں کیا کروں گی. اس عورت کو بھی اتنا تو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا تو اس کے بعد میری بات کا جواب نہیں دیں گے. یہ اگر جواب دینا ممکن ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے کہ بی بی فکر کی بات کوئی نہیں،
کل آؤ گی، میں اگر مر بھی گیا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، میں تمہاری بات کا جواب دے دوں گا۔ اگر مجھے دفن کر دیا گیا پھر بھی فکر کی بات نہیں، تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ لیکن پھر قرآن کی تردید ہو جاتی، قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہو جاتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد نہیں سنتا کوئی بھی، حاجت روائی مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا۔ چیلنج کیا اللہ نے کہ ان کو پکار کے دیکھو تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیں گے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا اس عورت کو کہ بی بی کل اگر میں نہ ہوا، میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو چلا جاؤں گا دنیا سے، پھر ابو بکر سے جا کے بات کر لینا، مسئلہ اس سے پوچھ لینا جا کے، جو زندہ ہے، جو زندہ ہے میرے بعد ہے، اس سے بات کر لینا، وہ تمہاری بات کا جواب دے گا۔ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا پھر میں تمہاری نہ سن سکتا ہوں نہ جواب دے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی یہ جو سنت ہے یا سیرت ہے یا یہ جو بات ہے اللہ کے رسول کی حدیث کی، یہ قرآن کی آیت کے ساتھ مطابق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بالکل ٹچ بیٹھتی ہے۔ جو قرآن فرماتا ہے وہی اللہ کا رسول عملاً کر کے دکھا رہا ہے کہ نہیں سن سکتا میں بھی۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ جن کو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کو پکار کے دیکھو یہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ان کن تم صادقین، اگر تم باقی سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ تمہیں جواب ملا کہ نہیں ملا۔ ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے جب اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں کہ حضرت صاحب دنیا سے چلے گئے اور حضرت صاحب سے بار بار کرنل صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ خلیفہ صاحب آپ پوچھتے کیوں نہیں حضرت صاحب سے کہ آپ کو کہاں دفن کریں، یہاں کریں یا وہاں کریں۔ اور خلیفہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں بار بار پوچھ رہا ہوں، حضرت صاحب یہی کہتے ہیں کہ مجھے وہاں دفن کرو۔ مرنے کے بعد یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ کتنا ظلم ہے اپنی ذات پہ بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے 25 سال ہو گئے میں مجلس نبوی جو ہے اس میں شرکت کر رہا ہوں۔ 25 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجلس ہوتی ہے اور وہاں شریک ہوتے ہیں ہم اس مجلس میں، اور حضرت صاحب نے مجھے یہ حکم دیا ہے قبر سے یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کسی داڑے منڈے کو ساتھ لے کے نہیں جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ کس دنیا کی باتیں ہیں یہ؟ کس طرح لوگوں کو بیوقوف اور احمق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اور پھر بعد میں کروڑوں کے نذرانوں پہ لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں ان پہ۔ کروڑوں کے جو نذرانے اکٹھے ہوتے ہیں بعد میں پھر ان پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ان مشرکوں کی جو انسانوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پچھلی جو آیتیں تھیں ان میں جامع ذکر تھا عام شرک کا، خواہ وہ بتوں کے وجہ سے شرک ہو یا متقی لوگوں کی وجہ سے شرک ہو جو فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، یا فرشتوں کی وجہ سے ہو یا جنات کی وجہ سے ہو، عام تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو بندوں کا شرک ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے الگ طور پہ پتھروں والے شرک کا ذکر فرما دیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ بندوں والا شرک جو تھا اس کی بھی وضاحت فرما دی، اور جو پتھروں والا شرک ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ ان پتھروں میں جو تم سمجھتے ہو کہ یہ فلاں بزرگ کا مدر ہے یا فلاں کرشنا کا ہے یا فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے وضاحت فرما دی کہ یہ بھی ویسا ہی شرک ہے جیسا بندوں والا شرک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت کر دی ہے کہ اس کے بعد کوئی الجھن باقی نہیں رہتی، کوئی مشکل سمجھنے میں باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ جو پتھروں کے بت ہیں اس شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، الہم ارجل یمشون بہا، الہم کیا واسطے ان کے، ارجل پاؤں ہیں، یمشون بہا جن سے بھی یہ چلے۔ جو پتھر تراشتے ہیں بت بنانے کے لیے دیوتا کا یا دیوی کا، اس میں بناتے تو وہ سب کچھ ہے، پاؤں بھی بناتے ہیں، ٹانگیں بھی بناتے ہیں، آنکھیں بھی بناتے ہیں، ہاتھ بھی بناتے ہیں، پاؤں بھی بناتے ہیں، ساری چیزیں بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرکوں سے یہ سوال کر رہے ہیں، الہم ارجل، کیا اس بت کے پاؤں ہیں؟ جواب کیا ہے کہ ہاں یا اللہ ہے، جواب یہ ہے کہ ہاں یا اللہ ہے پاؤں۔ دوسرا سوال یہ ہے یمشون بہا، اچھا اگر ہیں تو پھر کیا چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ کتنی واضح اور کتنی اچھی اور خوبصورت دلیل دی ہے اللہ نے۔ میں نے جو پاؤں دیے تمہیں، میں نے جو ٹانگیں بنائی تمہاری، ان سے تو تم چلتے ہو۔ اللہ نے جو ٹانگیں بنائی انسان کی، ان ٹانگوں کا کام کیا ہے کہ ان ٹانگوں سے چلے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی سوال کیا کہ اگر ان کی ٹانگیں ہیں واقعی جس طرح تم نے بنا رکھی ہیں بتوں کی، تو کیا یہ ٹانگوں والا کام کرتی ہیں؟ یمشون بہا، کیا یہ بت جو ہیں یہ ان ٹانگوں سے چلتے ہیں؟ ام یا لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ بھی ہیں؟ جواب کیا ہے کہ یا اللہ ان پتھروں کے ہاتھ تو بنائے ہیں ہم نے۔ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں سنگ تراش بڑے خوبصورت انگلیاں بناتا ہے، ان کی پوری ہتھیلی بناتا ہے، پورا بازو بناتا ہے اور پھر اس کو جوڑ دیتا ہے جسم کے ساتھ، پورا بازو بناتا ہے، ہاتھ بناتا ہے۔ ہاں یا اللہ ہاتھ تو بنا ہوا ہے، ہاتھ کا کام کیا ہے؟ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا سوال یہی کیا ہے کہ یبتشون بہا، کیا یہ پکڑتے ہیں اس ہاتھ سے کسی چیز کو؟ ہاتھ کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو ہاتھ دیا ہے اس ہاتھ سے پکڑنے کا کام لیتے ہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ جو ہاتھ تم نے بنایا پتھر کا، کیا یہ ہاتھ پکڑنے کا کام کرتا ہے؟ ام لہم آیون، کیا ان کی آنکھیں بھی ہیں؟ ہاں یا اللہ آنکھیں بھی بنائی اس کی۔ یبصرون بہا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دیکھتا ہے ان آنکھوں سے؟ آنکھیں تو ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم خواہ کتنی بھی خوبصورت شکل بنا لو پتھر کے اوپر، کتنا ہی اچھا پینٹ کر لو اس کو، کتنی ہی باریک بینی کے ساتھ اس کی آنکھیں بنا لو، اس کے ہاتھ بناؤ، اس کے پاؤں بناؤ، اس کی ٹانگیں بنا لو، اس کا پیٹ بنا لو، جو کچھ بھی بنا لو، ٹھیک ہے تمہارے ذہن میں تصور آ جائے گا کسی آدمی کا، کسی بزرگ کا، لیکن وہ ہاتھ بھی، وہ پاؤں بھی، وہ آنکھیں بھی، وہ سر بھی، وہ پتھر ہی پتھر ہے، پھر بھی پتھر ہے۔ اس پتھر کی آنکھیں بنا دو وہ بھی پتھر ہے، اس کے پاؤں گھڑو گے تو وہ بھی پتھر ہے، اس کے ہاتھ گھڑو گے تو وہ بھی پتھر ہے، اس کی ٹانگیں گھڑو گے تو وہ بھی پتھر ہی ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا یہ گستاخی اور توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے کہ کان جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جسم کا ایک حصہ ہے، وہی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے،
کسی میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت پیدا کر دی، کسی میں بولنے کی قوت پیدا کر دی، کسی میں سننے کی قوت پیدا کر دی، کسی میں پکڑنے کی قوت پیدا کر دی، کسی میں چلنے کی قوت پیدا کر دی. بنیادی طور پہ ہے تو وہی سارا جسم گوشت کی ٹکڑا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی یہ گستاخی ہے، توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان دیے ہوئے اعضاء کے مقابلے میں ویسے ہی اعضاء گھڑ کے یہ ایمان لے آنا، یقین کر لینا کہ یہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی بات کو، ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ لے گا کہ یہ جو پتھر کی ٹانگیں ہیں، یہ ٹانگیں تو ہیں، چل نہیں سکتا ان کے ساتھ. اس پتھر کے جو ہاتھ ہیں، ہاتھ تو نظر آتے ہیں لیکن یہ پکڑ نہیں سکتا ان کے ساتھ. اس پتھر میں آنکھیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن ان آنکھوں سے کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا. یہ اس پتھر میں کان تو گھڑے ہوئے ہیں، کان تو تراشے ہوئے ہیں لیکن ان کانوں کے ساتھ سن نہیں سکتا. یہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کتنی وضاحت کے ساتھ بتائی کہ جو کچھ بھی بنایا کسی سنگ تراش نے، آنکھیں بنائیں، کان بنائے، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، جو کچھ بھی بنایا یہ ان سے وہ کام نہیں لے سکتا جو کام میرے بنائے ہوئے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور کان دیتے ہیں. یہ وہ کام نہیں کر سکتا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے. اگر انسان میں واقعی سوچنے سمجھنے کی کوئی معمولی سی بھی استطاعت ہے، ایک رتی بھر بھی عقلیں ہو انسان کی، تو بڑی آسانی سے بات سمجھ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چیلنج کر دیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ حکم ہے، یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم مشرکوں کو چیلنج کریں، ہم مشرکوں کو چیلنج کریں. ادعوا شرکاءکم، کہ تم اپنے سارے حاجت رواؤں کو اکٹھا کرو. اور ہندوؤں کے ہاں تو ویسے ہی یہ معروف ہے بات، جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے پتھر ہیں اتنے ہی معبود ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے پتھر ہیں، جتنے تمہارے شنکر ہیں، سارے اکٹھے کر لو. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، جتنے بھی تمہارے داتا ہیں سارے اکٹھے کر لو، جتنے بھی 11ویں والے ہیں سارے اکٹھے کر لو، جتنے بھی بیڑی کو دھکنے والے ہیں سارے اکٹھے کر لو، جتنے بھی تقدیر کے مالک ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے کر لو. ساری خانقاہیں، سارے دربار، ساری دنیا میں جو کرنے والے بھرنے والے اللہ کو سمجھتے ہو کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں چیلنج کرو. اور یہ بت بھی جتنے بنے ہوئے ہیں جن کو تراشا گیا ہے اور جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو، یہ بت بھی اکٹھے کر لو، یہ خانقاہیں بھی اکٹھی کر لو، یہ دربار بھی اکٹھے کر لو. پھر کیا کرو؟ ثم کیدونی، پھر میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو چل لو، جو چال میرے خلاف چلنا چاہتے ہو چل لو. فلا تنظرونی، مجھے 1 منٹ کی مہلت نہ دو. میں کوئی تیاری نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے وقت نہیں مانگتا کہ تمہارے حضرت صاحب مجھ پہ حملہ آور ہوں تو مجھے تیاری کرنے دو بچانے کی، یا مجھے مہلت چاہیے اس کے لیے. فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی پتھر گھڑے ہوئے ہیں، یہ 360 ہیں یا 3600 ہیں، یا جتنے بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہے ساری دنیا کے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان کو چیلنج کرو کہ تم میرا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ذرہ برابر تم میرا نقصان نہیں کر سکتے. اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضرت صاحب نقصان کر سکتے ہیں، وہ کہتے کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جیسے آج ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب کی مار پڑ جائے گی، حضرت صاحب الٹا لٹکا دیں گے، تمہاری اولاد اٹھا لیں گے.
بھینس مر جائے گی تمہاری. یہ باتیں پرانی نئی نہیں ہیں، یہ باتیں بڑی پرانی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے جو حضرت صاحب ہیں لات اور عزا کی مار پڑ جائے گی تمہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے جو آیا تھا وفد، اسے جاتے ہوئے ایمان لے آئے. وہ جب واپس جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے سب سے پہلے اپنے بت کو گرانا جا کے. اب وہ نیا اسلام تھا، نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ تو نہ کہہ سکے کہ نہیں گراتے، لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ اس کام کے لیے تو کسی اور کو بھیجو، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہمیں نہ الٹا کر دیں، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہ جو خوف ہے یہ عبادت ہے. ماں وراث باپ خوف جو ہے یہی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بندہ بھیج دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا کہ جا کے ان کا بت گرا کے آؤ. مغیرہ بن شعبہ جو تھے ان کے ساتھ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھیجا کہ دونوں جا کے بت گراؤ. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے ان کی طبیعت میں مزاح تھا، کہنے لگے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں بت کے قریب جانے سے، میں تمہیں تھوڑا ہنساؤں گا، فکر نہ کرنا. جا کے جب انہوں نے پہلا کلہاڑا مارا تو الٹے پاؤں پیچھے گر پڑے خود ہی. اور لوگوں نے کہا دیکھا نہ دیکھا، ہم نے کہا تھا بت کی مار پڑ جائے گی، یہ دیکھو گرا دیا اس نے. حضرت مغیرہ بن شعبہ ہنستے ہنستے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سارے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا. اور یہی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چند میل باہر رات کو پڑاؤ لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے بھی قبائل ہیں اپنے اپنے چولہے الگ جلائیں تاکہ پتہ چلے یہ کتنا بڑا لشکر آ گیا ہے. مرعوب کرنے کے لیے قریشیوں کو سنگن تھی، قریشیوں کو بھی. ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور ان کا ایک اور ساتھی یہ نکلے باہر عطا پتہ لینے کے لیے اور دیکھا دور سے روشنیاں جل رہی ہیں تو کہنے لگے کہ شاید یہ فلاں قبیلہ ہو. حکیم بن حزام کہنے لگے کہ بیوقوف یہ فلاں قبیلے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کنبہ قبیلہ ایک ہی تھا، تعلقات بھی تھے، سب کوئی تھا. حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے کے نکلے کہ اگر کوئی مجھے قریشی سردار پہلے مل جاتا ہے مکہ پہ چڑھائی کرنے سے پہلے تو میں لا کے معافی تلافی کرا دوں ان کی. حضرت عباس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاف کرنا ہے ان لوگوں کو. حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے کے نکلے اور تھوڑی دور گئے تو حکیم بن حزام اور ابو سفیان کی باتیں سن لی، کان میں پڑ گئی. ابو سفیان نے بھی دیکھ لیا. حضرت عباس نے پوچھا کہ ابو سفیان ہو؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے کہ آؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں. ابو سفیان جو ہے وہ بیٹھ گیا پیچھے. جہاں کہیں قبیلے سے گزرتے لوگ پوچھتے کون ہے یہ، وہ دیکھتے کہ حضرت عباس آگے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے تو جانے دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عباس کے پیچھے ابو سفیان بیٹھے ہیں تو نہ رہ سکے. کہنے لگے کہ اللہ کا دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ عباس کے پیچھے بیٹھ کے یہ جا رہا ہے، پیچھے دوڑ پڑے. حضرت عباس نے بھی خچر کو ایڑی لگائی اور تیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلے گئے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. ظاہر ہے اس وقت تو دشمنی کی بات تھی، کھلی جنگ تھی. حضرت عباس جو تھے انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ میں اس کو لے کے آیا ہوں، میں نے اس کو پناہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس کو اپنے کیمپ میں لے جاؤ اور صبح اس کو لے کے آنا. حضرت عباس اپنے کیمپ میں لے گئے، صبح لے کے آئے حضرت عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دعوت دی
اور بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ابو سفیان ابھی تک تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پتھروں کے بت ہے یہ کسی کام نہیں آتے، یہ الہ نہیں ہے، الہ تو ایک اللہ۔ اس وقت ابو سفیان نے اس بات کا اقرار کیا، اس وقت ابو سفیان نے تسلیم کیا، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کسی کام آنے والے ہوتے تو آج کام آئے نہ ہوتے، اگر یہ پتھر کے بت جو ہیں کسی کے کام آنے والے ہوتے تو آج ہمارے کام آئے ہوتے۔ سمجھ آ گئی اس وقت کہ یہ پتھر کے بت جو ہیں یہ کام نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ ساری دنیا کے معبود اکٹھے کر لو، ساری دنیا کے شریک اکٹھے کر لو، خواہ وہ تمہارے پتھر کے بنائے ہوئے معبود ہیں یا تمہارے حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، یا درگاہ والے ہیں یا خانقاہ والے ہیں، جتنے بھی ہیں ساری دنیا کے اکٹھے کر لو، اور پھر انہیں یہ چیلنج کرو کہ جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لیں۔ لیکن یہ جو خوف ہے ماورائے اسباب، اس طرح کی درگاہوں کا، خانقاہوں کا، پیروں کا، یہ وہ خوف ہے جو مسلط کر کے تو انہوں نے اپنی دکانیں چلا رکھی ہیں۔ یہ خوف اگر لوگوں کے دلوں سے دور ہو جائے، اور ہوتا یہ آہستہ آہستہ، ایمان داخل آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے رہیں، واعظ نصیحت سنتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، اور توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر یہ خوف دور ہوتا ہے۔ ورنہ یہ خوف جب مسلط ہو جائے تو شیطان اس خوف سے انسان کے مرنے تک نہیں نکلنے دیتا، اسے مرتے دم تک یہ خوف جو ہے مسلط رہتا ہے کہ میں نے کہیں نافرمانی کر دی حضرت صاحب کی، یا میں نے کہیں اس سال نظر نیاز نہ دی، یا قربانی نہ دی، یا دیگ نہ چڑھائی، یا دودھ نہ دیا، تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ خوف جاتا بڑی مشکل سے ہے، لیکن یہی خوف دور کرنے کی کوشش فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہیں، اور اس کے بعد ہر توحید پرست کو یہ چیلنج کرنا چاہیے مشرکوں کو کہ اپنے حاجت روا اور مشکل کشا ساری دنیا کے اکٹھے کر لو، اور انہیں کہو کہ جو ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہمارا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اسی لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ خوف دور کر دیا لوگوں کا بھی، اور یہ کہہ کے اور اس پکا کر دیا اس عقیدے کو کہ میں ان سے کیوں نہیں ڈرتا، مجھ پہ ان کا خوف کیوں نہیں ہے، میں ان سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ میرا مددگار، میری حفاظت کرنے والا، میرا ولی، میرا سرپرست وہ ذات ہے جو میرے اوپر کتاب نازل کر رہا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ اس وجہ سے بے خوف ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں کسی مشرک کی دھمکی کی، کسی مشرک کے خوف دلانے کی کہ ان پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کا ولی ہے، ہر اس آدمی کا مددگار ہے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی تو بے فکر یا بے ڈر اس لیے ہیں کہ ان پہ کتاب نازل ہوئی، اور ہم ان مشرکوں کے حاجت رواؤں سے، مشکل کشاؤں سے اس لیے بے خوف ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ ہم بھی ویسا ہی چیلنج کرتے ہیں کہ جتنے تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں سارے اکٹھے کر لو، اور جو ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیکھیں۔ اس
اس لیے کہ ہمارا جو ولی ہے یا ہمارا مددگار، ہمارا سرپرست، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں پناہ دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے بہوا یتولی الصالحین، صالحین سے مراد یہاں پہ موحدین ہے. صالحین سے مراد موحدین ہیں جو عقیدہ توحید میں پکے ہیں. فرمایا کہ ان کا بھی اللہ مددگار ہے، نبی کا بھی اللہ مددگار ہے، نبی کا بھی اللہ محافظ ہے، نبی کو بھی اللہ بچانے والا اور پناہ دینے والا ہے. اور نبی کے بعد جتنے بھی موحد ہیں ان سب کا مددگار اللہ ہے، ان سب کو پناہ دینے والا اللہ ہے، ان سب کو بچانے والا اللہ ہے، ان سب کا حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کی ذات ہے. ساری صورت میں مختلف انبیاء کے واقعات بھی بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دیں. اور آخر میں جب سورہ ختم ہو رہی ہے تو شرک کو اور مشرکوں کو اتنا ذلیل کیا ہے، اتنا رسوا کیا ہے، اور اس طرح شرک کی جڑ کاٹی ہے. ایک ایک بات میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، تمہاری کوئی حاجت سن نہیں سکتے، تمہاری بات نہیں سن سکتے، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، کسی کو الٹا سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ چیلنج کرو انہیں کہ جو ہمارا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ کے دیکھ لے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، لا یستطیعون نصرکم، یاد رکھو یہ بات کہ وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، فرمایا کہ لا یستطیعون نصرکم، تمہاری مدد کرنے پہ بالکل قادر نہیں ہے، تم قطعاً طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی. اب امتحان اسی چیز میں ہے، امتحان اسی بات میں ہے کہ قصص الاولیاء پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہی یہی ہے کہ مدد کرتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں، حاجت روائی ہوتی ہے، مشکل کشائی ہوتی ہے. فلاں کا بیڑا جو تھا وہ اتنے سالوں کے بعد دھکا گیا اور نکلا وہ، اور فلاں کو زندہ کر دیا، فلاں کو صحت دے دی، فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹا پیدا کر دیا، فلاں کر دیا فلاں. اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون. کس کی بات ماننے؟ قرآن کی بات ماننے یا قصص الاولیاء کی ماننے؟ شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے، اللہ نے بھی دلائل دیے ہیں، اور امتحان اسی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں دل دماغ دیے، بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون. یہ دل اور دماغ اور آنکھیں جو دی ہیں یہ کھانے کے لیے، یہ ڈالر کمانے کے لیے، دنیا کے لیے، معاملات کے لیے نہیں دیے یہ. اور اس کی عقل انسان کو قیامت کے دن آئے گی کہ یہ دل دماغ جو اللہ نے دیے تھے، آنکھیں اور کان دیے تھے، یہ کس مقصد کے لیے دیے تھے. فرمایا لا یستطیعون، نہ یہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ روزی ان کے ہاتھ میں ہے، نہ اولاد ان کے ہاتھ میں ہے. انہیں ذرہ برابر اس بات کی استطاعت نہیں، طاقت نہیں کہ تمہاری کچھ بھی مدد کر سکیں. بلا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی ان میں اس بات کی طاقت ہے کہ اپنی مدد کر سکیں. یہ تو ہمارے اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے. ہمارے گاؤں میں بہت بڑی 2-3 درگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑی درگاہ اور مقبرہ بنا ہوا ہے، خانقاہ ہے، نظر نیازیں ہیں، اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں، اور شکار کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. اور وہ آدمی جو گدی نشین تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک وقت ایسا آیا کہ اتنا وہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ چارپائی سے ہلنے سے معذور ہو گیا،
اور لوگوں کو سے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا کہ جن کو آج تک عادت روا اور مشکل کشا سمجھ کے جن کے نام کی نظریں نیادیں دیتے رہے، جن کو ہم قربانیاں دیتے رہے، جن کو پیسے دیتے رہے، آج وہ چار پائے پہ عبرت بن کے اس طرح پڑا ہوا ہے کہ حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہے اس میں. لا یستطیعون، وہ اپنی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے. علاج کروانے کے لیے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور مشکل کشائی اور حاجت روائی لوگوں ہی کرتے ہیں. جس نے دین کا کوئی کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت بڑی خدمت ہے کہ قرآن کو عام کرے. جو آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اور کم از کم جتنی ہمارے اوپر ذمہ داری واجب ہے، جو ذمہ داری واجب ہے اس کو تو پورا کرنا ہی چاہیے. واجب ذمہ داری یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بیوی بچوں کو ضرور قرآن پڑھائیں، اسے محروم نہ کریں. وہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ اپنے بیوی بچے جو ہیں ان کو قرآن پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، قرآن کی تفسیر پڑھائیں، قرآن کے علوم سے واقف کریں، ان کو حدیث پڑھائیں. یہ تو واجب ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی اور اللہ کا بندہ خیر اور نیکی کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی نیکی یہ ہے قرآن کی تعلیم کو عام کریں. اسی سے جہالت دور ہوگی. جنت میں جانے کا راستہ صرف توحید کا راستہ ہے. معمولی سی آمیزش بھی ہوگی شرک کی تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ آیتوں تو سارے پڑھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ شرک جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن شرک کے راستے کون کون سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ایک لفظ جو ہے وہ باریکی کے ساتھ بیان کر کے وعدے کر دیا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. ان کو طاقت نہیں ہے تمہاری مدد کرنے کی، تمہاری حاجت پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، تمہاری بات سننے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے. آگے بھی شرک کا ذکر ہے انشاءاللہ اگلی آیتوں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا ایمان پکا کرے اس چیز کا، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ اس کو ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہ جو لوگ موجود ہیں غیر موجود لوگوں تک پہنچائیں میری بات. جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچائیں میری بات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.